إلهي قد تراكمت الذنوب. بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں ناظرین. مقصد بندگی اور دوسرا حصہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ جو کہ حضور نے روز جمعہ خطبے میں جو خطبہ دیا تھا اس کی تشریح انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. تو آغاز جو آپ نے کل وضاحت کی تھی جو پہلے حصے کی حضور کی تو وہ نامکمل رہ گئی تھی، لہذا ہم چاہیں گے اسے مکمل کریں. تو ناظرین عربی متن ذرا پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. تو آدھے حصے کی میرے خیال سے وضاحت ہوئی تھی، ابھی آدھا حصہ بچا ہوا تھا، تو اس کی اور وضاحت کریں. عرض کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ یہ وہ مہینہ ہے جی کہ جس میں میزبان خود میزبانی کے لیے آ رہا ہے. جی جب میزبان خود آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس برکت کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا کیونکہ یہ لفظ برکت ہم لوگ کے زبانوں پہ بہت ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. خداوند مطالعہ کام میں برکت دے، روزی روٹی میں برکت دے. اس کا جی مطلب ہے کیا؟ دیکھیے، میں جہاں تک کہ وقت ہوگا انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں برکت کی، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے. ہم لوگ نے کچھ اور معنی سمجھ رکھا ہے، اسلام کچھ اور معنی سمجھانے پہ لگا ہوا ہے، تو یہ دونوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. اچھا مال و دولت میں برکت دے، کیا معنی ہے اس کا؟ اضافہ ہو جائے. اضافہ ہو جائے. جی بالکل ایسا معنی نہیں ہے. اچھا مال و دولت میں برکت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار جو ہمیں مال و دولت دے رہا ہے ہمیں توفیق دے ہم حلال راستے میں اس کو استعمال کریں. اور حاصل بھی کریں حلال. جب حلال راستے میں استعمال کریں گے تب برکت ہے. اوہ تو اس کا مطلب جو مثال کے طور کے اوپر جو ظالمین ہیں، قارون کے مال میں تو بڑی برکت تھی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں. کیا واقعاً آپ کہیں گے کہ ان کے مال میں برکت ہے؟ یتیموں کا مال جو چھین لیا اگر کسی نے آ کے دوسروں کا حق غصب کر لیا اور آ کے اپنے مال کو بڑھا دیا تو اس کے مال میں یہ برکت ہوئی ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا کام تو کر رہا ہے لیکن ضرور کوئی اچھا کام کیا ہوگا کہ جس کی بنا پہ جو ہے بڑا مالدار ہوگا. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا کیونکہ دیکھیں پروردگار کبھی انسان کا امتحان نعمت دے کے لیتا ہے اور کبھی نعمت لے کے لیتا ہے. جی تو ہو سکتا ہے یہ اس میں ہوں. جی یہ نعمت دے کے امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اس نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہو یا نہیں. اور اگر ظلم کر رہا ہے اس کا تو حساب ہی بالکل الگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک نعمت دیا، نعمت پھر دی. آپ نے اس سے پہلے کیا کہ یتیموں کا حق لیا. ہاں تو وہ کیا نعمت میں؟ نہیں وہ نعمت میں نہیں. وہ غاصب ہو گئے. وہ تو غاصب ہو گیا، اس کی تو بات ہی الگ ہے. اچھا وہ تو غاصب ہو گیا. بحث و گفتگو یہاں پر ہے کہ پروردگار نے اس کو مال و دولت دی ہے. جی تو ضرور نہیں یہ مال و دولت جو اس نے دی ہے کسی اچھے کام کے سائے میں دی ہو. عین ممکن یہ دی ہے امتحان لینے کے لیے. صحیح. بھئی جناب سلیمان علیہ السلام کو ملک دیا گیا. ملک سلیمان مشہور ہے. جی ہاں. کس لیے دیا گیا؟ دے کے آزمایا. دے کے آزمایا جائے گا کہ دیکھیں تم خدا کی نعمت کی صحیح سے حفاظت کرتے ہو یا نہیں. اور کسی سے پروردگار لے کے آزماتا ہے. جی واقعی کربلا جیسے واقعی کربلا. واہ. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. جی تو بہرحال برکت کے معنی کو تھوڑا سا اور غور کریں اور انشاءاللہ میں کیونکہ اگر ابھی اس کی وضاحت کریں گے تو بہت سی باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں اس میں دھیرے دھیرے آئیں گی. کیونکہ ہر شے کی برکت اسی شے کے اعتبار سے ہوتی ہے. جی اور برکت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز اس راہ میں مصرف ہو، اس راستے میں جائے کہ جو راستہ پروردگار نے آ کے بیان کیا ہے. یعنی اس راہ میں خرچ کی جائے جو خدا کی طرف جائے. خدا کی طرف جائے. اب اسی لیے دیے. دیکھیے حضرت نے برکت کے بعد فوراً ایک ورڈ رکھا ہے رحمت کا. اوہ ادھر لگا ادھر سے آئی بارش. جی سبحان تب اللہ. پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہے. واہ. اور جیسے ہی پروردگار کی رحمت آتی ہے کچھ ہو نہ ہو مغفرت ضرور ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس کے بعد جو ورڈ رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ مغفرت رکھا ہے. اس لیے قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بہت ہی عجیب بات ہے کہ محسن کا ورڈ لفظ پروردگار نے استعمال کیا. محسن وہ انسان ہے کہ جو احسان کرتا ہے. اچھا ٹھیک. اب یہاں پہ خداوند متعال کیا کہنا چاہ رہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں پروردگار کی رحمت ان سے قریب ہے.
یعنی کیا؟ یعنی جو لوگ اپنے مال کا استعمال برکت کے راستے میں کرتے ہیں. واہ. احسان کا مطلب کیا ہے بھئی؟ احسان کا مطلب یہ کہ مال کو اپنی جگہ پہ خرچ کرنا یا ظلماً خرچ کرنا. احسان یعنی آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں پروردگار راضی ہے. جی جی. صحیح. تو یہ آپ کے مال کے اندر برکت ہے. واہ. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ انا رحمت اللہ، پروردگار کی رحمت ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ قریب ہے. جی. ادھر نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ برکت کے ساتھ رحمت لے کے آیا ہے. واہ. اب جب ان دونوں باتوں کو آپ ملائی تو سمجھ میں آتا ہے کہ برکت کا حقیقی معنی ہے کیا. برکت کا حقیقی معنی یہ نہیں آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے. جی. برکت کا معنی یہ کہ اولاد 10 سے 12 ہو جائیں. برکت کا معنی یہ نہیں کہ ایک گھر سے 2 گھر ہو جائیں. برکت کا معنی یہ ہے کہ جتنا دیا ہے خدا نے آپ کو، ذرہ دیا ہو، زر دیا ہو، یا آپ کو بے زر بنا دیا ہو، جو بھی ہو، جتنا بھی دیا ہو آپ کو، جی. آپ اتنے کو پروردگار کی خوشنودی میں خرچ کریں. اس کا مطلب کہ آپ کے مال میں برکت ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اگر یہ مال و دولت ہمیں خدا سے قریب نہ کر پایا تو یہ سب سے بے برکت شے ہے. واہ. صحیح. چاہے جتنی زیادہ ہو، چاہے جتنی زیادہ ہو. بالکل. میں نے مثال دی قارون کی. کیا قارون کے خزانے قارون کو عذاب الہی سے روک پائے؟ نہیں. کیا فرعون کا تخت و تاج اسے عذاب الہی سے روک پایا؟ نیست و نابود ہوا. کیوں؟ کیونکہ مال و دولت تھا لیکن مال و دولت کے اندر برکت نہیں تھی. وہ جناب موسیٰ کے پاس تھی. وہ جناب موسیٰ کے پاس تھی. واہ. جناب موسیٰ بالکل سادے انسان لیکن برکت کے ساتھ تھے. لہذا رحمت بھی نازل ہوئی. لہٰذا رحمت بھی نازل ہوئی، مغفرت بھی نازل ہوئی، کوہ طور پہ بھی بلایا گیا، جلوہ الہی بھی دکھایا گیا. جی. تمام کام ہوئے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم برکت کے معنی کو سمجھیں. انشاءاللہ آگے بیان کروں گا جب روزے کی بات آئے گی کہ ہم غور کریں ماہ رمضان میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر 10 طرح کی چیزیں سج جائیں. یہ برکت کا معنی نہیں ہے. ہم ماہ رمضان میں کھانے کے اوپر بہت غور کرتے ہیں. شاید یہ ماہ رمضان کا الٹا اثر ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ کے اوپر بیان کروں گا. تو بہرحال دھیرے دھیرے اور زیادہ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ برکت کے معنی کو. تو کہا برکت کے ساتھ کیا آتا ہے؟ رحمت آتی ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے پروردگار کی خاص توجہ. آپ ایک کلاس کو نظر میں رکھیے. ایک ٹیچر ہے، یہ لیکچر دے رہا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں جی کہ اس ٹیچر کی خاص توجہ ہے فلاں اسٹوڈنٹ کے اوپر. ہاں. یا 2-4 ایسے ہیں جن کے اوپر اس کی خاص توجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں اسی مثال میں تینوں ورڈ کو انشاءاللہ روشن کرتا ہوں. سوال کرتے ہیں ہم جا کے ٹیچر سے کہ بھئی آپ کی توجہ کیوں ان 2-3 اسٹوڈنٹ کی طرف زیادہ ہے؟ جی. وہ کہے گا بھائی کیونکہ یہ اپنا ورک ٹائم سے کرتے ہیں، یہ صحیح سے پڑھتے ہیں، یہ توجہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام میں برکت ہے. واہ. جب برکت ہے تو ٹیچر کی طرف سے رحمت ہے. رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ کبھی غلطی کریں گے تو وہ انہیں معاف کر دے گا اور سمجھائے گا بھی بہتر طریقے. یہ مغفرت ہے. واہ. اوہ اچھا. یہ مغفرت ہے. سمجھ میں آیا. جی. ٹھیک ہے نا؟ جی. یعنی وہ ٹیچر اگر یہ بچہ غلطی کرے جلدی معاف کرے گا نسبت بھی دوسرے کے. صحیح صحیح. اگر فرض کیجیے ایک دن یہی اسٹوڈنٹ جو ہر وقت اپنا کام ٹائم پہ کرتا ہے ایک دن مثلا 2 منٹ لیٹ آ گیا، جی کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ جاؤ. صحیح کوئی بات. لیکن وہ بچہ جو روز لیٹ آ رہا ہے اگر آ گیا تو اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دیکھیے مغفرت سائے میں ہوتی ہے رحمت کے. جی. اور رحمت نتیجہ ہوتا ہے برکت کا. واہ. لہٰذا حضرت نے آ کے کہا کہ یہ مہینہ برکت کے ساتھ آیا ہے. جب برکت کے ساتھ آیا ہے تو برکت کا مطلب جو ہے وہ عرض کیا کہ یہاں پر آ کے ہم آ کے غور کریں کہ جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ قوانین الہی کے سائے میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر قوانین الہی کے سائے میں کر رہے ہیں تو اس کام میں برکت ہے اور یہ کام ہمارے لیے مفید ہے. اور جب مفید ہے تو رحمت پروردگار اس کی نظر خاص، اس کی خاص توجہ ضرور ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ. اور جب وہ ہمارے شامل حال ہوگی تو بے شک ہمارے گناہ، ہماری کمیاں خود بخود پروردگار بخش دے گا اور اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم آ کے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں
پروردگار تو معاف کر ہی دے گا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی مغفرت کے لیے رحمت ضروری ہے اور رحمت کے لیے برکت ضروری ہے. بہت خوب، انشاءاللہ ایسا کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. اچھا آقا، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت میں بھی برکت ہو؟ بے شک، بے شک. نہ کہ ہم کھانے کی برکت کی طرف دوڑیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یعنی کہ عبادت میں برکت ہو، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو. بے شک. یعنی ہماری عبادت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی. جی آقا، دیکھیے وقت پھر سے گزر گیا. ناظرین، اس دوسرے حصے میں حضور کے خطبے کا دوسرا حصہ پیش کرتے ہیں. اس کی وضاحت ہمیں لگتا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ اس کو کل پہ ضرور اٹھا لیں گے، لیکن جہاں تک ہو کے بیان کریں گے. عربی متن پیش کرتے ہیں. ارشاد حضور فرماتے ہیں کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالہ افضل اللیلہ و ساعاتہ افضل الساعات. جی تو آقا، اس میں کیا مفاہیم چھپے ہوئے ہیں؟ اگر ہو سکے بیان کریں، ورنہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی جائے گا. انشاءاللہ میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، جی. وضاحت انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. کہ اس میں حضرت فرما رہے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو پروردگار کے نزدیک سب سے افضل ہے، مہینوں میں سب سے افضل ہے. اچھا. ایامہ افضل الایام، اس کا ہر دن بہترین دنوں میں سے ہے. ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی جو گھڑیاں ہیں، جو منٹس ہیں، یہ سب سے افضل ہیں. یعنی ایک جملے میں حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جان لو ماہ مبارک رمضان ٹائم کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل ہے. اور جب بہترین وقت ہمیں ملا ہے تو اس میں ہمیں بہترین کام بھی کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے افضل ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. جی آقا، آپ نے صرف میننگ بیان کی اور ہمارے ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے، لیکن ناظرین افسوس اس بات کا ہے کہ وقت گزر گیا. اگلے ایپیسوڈ کے لیے اسے ہم رکھتے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ واقعی اس میننگ میں جو ہے بہت سے سوالات پیدا ہوئے کہ کیا آخر وجہ کیا ہے، کیوں اتنی برکت ہے، یا اتنا زیادہ جو تاکید کیا گیا کہ ہر شب الگ ہے، ہر بہتر ہے، ہر دن بہتر ہے، ہر ساعت بہتر ہے. تو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. اب تیسرے حصے میں داخل ہونے سے پہلے ایک رکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. إلهي قد تراكمت الذنوب